آستانہ عالیہ مدینہ شریف۔ اللہ کرے تیری مدد سید سر سید سر، اللہ کرے تیری مدد سید سر سید سر، اللہ کرے تیری مدد سید سر سید سر، اللہ کرے تیری مدد سید سر سید سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم رضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ معزز محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کا یہ جلسہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ طیبہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، آپ کی یاد میں حضرت العلامہ مولانا محمد سعید احمد صاحب اسد، مناظر اور محقق اسلام، ان کے انتظام میں منعقد ہے حضرت میر الملت الحاج صاحبزادہ الحافظ القاری پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی مدظلہ کی قیادت میں علماء کرام سادات اعظام کی ایک بڑی جماعت حضرت کی دعوت پر یہاں موجود ہے، آ کر بھی حاضر ہے۔ مولانا علامہ صاحبزادہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب مدظلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب مدظلہ، اور فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے عالم دین حضرت علامہ مولانا حامد سرفراز صاحب حافظ اللہ تعالی۔ میں بھی حاضر ہوں تو اصول سعادت برکت کے لیے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن ذوات مقدسہ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے عزت دی ہے اور ان کا تزکیہ فرمایا، ان کو اس دنیا میں مغفرت کی سند دی اور جنت کی بشارت دی، اور یہ باتیں نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ ان کا احترام، ان کی عزت ہر مسلمان پر لازم و واجب ہے۔ اب جنتی کے لوگوں کی حد تک تو کوئی چنتی تو نہیں کر سکتا۔ کیا جملہ ہے! سبحان اللہ۔ والسابقون السابقون اولئک هم المقربون۔ سبقت والے تو سبقت والے ہیں، اور جو سبقت والے ہیں وہی تو سب سے زیادہ خدا کے مقرب ہیں، قریبی ہیں۔ سبقت والوں میں آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ سبقت والے ہیں سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق، سبقت والی ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین، سبقت والے ہیں
حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم، کوئی صاحب علم مجھے بتا سکتا ہے کہ ان سابقون الاولون میں سیدہ کائنات شامل نہیں ہے؟ تو میں آپ سے اب یہ نہیں کہوں گا کہ آپ زور سے سبحان اللہ کہیں یا نعرہ لگائیں، مفتی صاحب بہت زور لگائے، ٹھیک ہے، کما کو آپ نہیں بولے، لیکن اس لیے نہیں بولے کہ آپ نے ہمیں اہتمام سے بلایا نہیں، ہم آئے ہیں صرف علامہ اسد صاحب سے دعوت کھانے، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ دعوت کھانے آ گئے ہیں اب کیا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ہم تو جلوس نکال دیتے ہیں سننے والے کا، جی ہاں، تو کچھ نہیں کہیں گے۔ بندے خدا جب پتہ چل گیا نا، کیا پتہ چل گیا؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے۔ اللہ فرمایا اللہ ان سے راضی، کن سے؟ اے سبقت والوں سے اللہ راضی ہے۔ اور ہم کون ہیں جو غصے میں بات کریں، منہ چڑھا چڑھا کے بات کریں؟ جب تھا تو تم تھا، چپ، تم کون ہو؟ کون ہو؟ کون سبحان اللہ، تو کون ہے؟ کون ہے تو؟ ہمارے پنجابی میں کہتے اینو گنو، اینو مینو آخر مینوی بچ گنو، تو کون ہے؟ واہ واہ، ہے منہ چڑھا چڑھا کے بات کر رہے ہو۔ میں نے کہا دیکھو، ایک ہوتے ہیں گاؤں کے مالک اور دوسرے ہوتے ہیں ان کے یا مزیرے یا ان کے کام والے، ٹھیک ہے، اور ان کے ہم پلہ مالک اگر کوئی ہونا تو کبھی کبھی ان کے درمیان کوئی بات بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ان کے نوکر ہوں گے وہ ان کے نوکروں سے بھی بات چھوڑ دیں گے، کیوں؟ ان کے مالک بات نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے۔ مفتی صاحب کیا خوب ہے، کیا خوب ہے، ٹھیک ہے، خود ہی دو سگے بھائی ہیں، ایک ان کے نوکری میں، نوکری میں، نوکری کی بنیاد پر وہ بولتے نہیں، آپس میں بھائی نہیں بول رہے، کیوں؟ کہ آج کل مالک نہیں بول رہے، ہم بھی نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے، بہت اچھے، ہم بھی نہیں بولیں گے۔ اور آج صبح اٹھ کے پچھلے 3 ماہ سے جو دو بھائی آپس میں بول نہیں رہے وہ بول پڑے، سبب کوئی بھی نہیں بولنے کا، کوئی سبب نہیں، نہ کسی نے معافی مانگی، نہ کچھ دوسرے کو منایا، کچھ بھی نہیں، بھائی ہنس کے ملے، آئیے ملیے، انہوں نے کہا کمال ہوگی، کوئی سبب نہیں، انہوں نے کہا سبب کیا؟ لڑنے کا کوئی سبب تھا؟ ہماری تو لڑائی نہیں، لڑائی اگر مالک ہو تو ہم لڑ پڑے، آج سن لیا کہ صلح ہے تو ہماری ویسے ہی صلح ہے۔ بات سمجھو نا، اوے ہم تو ہیں اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، اللہ کے رسول کے امتی۔ جب پتہ چل گیا کہ اللہ تو خدیجہ سے بھی راضی ہے، فاطمہ الزہرا سے بھی راضی ہے، تو جب رب رسول راضی، ہماری کیسی ناراضگی؟ فیصل آباد بڑا شہر ہے بھائی، یہاں پہ ایک مولوی صاحب ہوا کرتے تھے، فوت ہو گئے بیچارے، داڑھی نہیں تھی، مونچھیں پورے منہ پہ رکھے ہوئی تھی، وہ دنیا کو کہتے پھرتے تھے صدیق سے ہمارا بڑا اختلاف ہے اور ہم نہیں مانیں گے۔ تو میں ان کو یہی کہتا تھا، میں کہ بابا اللہ تو راضی ہے اس سے، تو ہمیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ راضی ہے، اللہ کے رسول راضی۔ میں نے پڑھا ہے حدیث پاک میں، رسول پاک نے
مخاطب کر کے فرمایا ایھا الناس عارفوا ذالک، لوگوں پہچانو انا راض لابی بکر، میں محمد راضی ہوں ابو بکر سے۔ اب ہے کسی کی جرت کہ اللہ بھی راضی ہو؟ یجبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ تیری بیعت کر رہے ہیں، یہ تیری بیعت کر رہے ہیں بیعت رضوان، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان سب مومنین سے اللہ راضی راضی۔ خبر آ گئی نا؟ راضی ہے۔ یہ ایف آئی آر کٹا رہے ہیں ان پر، یہ جی مولوی اسماعیل صاحب ہیں، ساری عمر ایف آئی آر لے کے پھرتے رہے۔ یہاں سے جاتے تھے وہ، رتی جی مسجد ہے نا یہاں ان کی، پہلے سرخ رنگ ہوتا تھا، اب پتہ نہیں کون سا رکھ لیا ہوگا، یہیں سے جاتے تھے وہ، یہ باتیں کر۔ میں کہا غلط ہے مولوی صاحب، غلط، اللہ راضی بندے راضی، اللہ راضی بندے راضی۔ اب کوئی ایف آئی آر کٹا رہا ہے خطا کی، سیدہ پاک پر، میں کہا شرم کرو، اللہ راضی، رسول راضی، ہم سب راضی۔ تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ کیا پدی کا شوربہ؟ تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ کہتے جی مجھے پوچھتے ہی نہیں ہو کہ بھیا کیستی، تو کیا بلا ہے؟ کن کی بات ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کرم فرمایا کہ حضرت عمر سے کہتے ہیں عمر میں آج رات جنت میں تیرے محل دیکھ کے آیا ہوں، بڑا سونا محل ہے تیرا، میرا دل کیا کہ تیرے محل کے اندر داخل ہو کے دیکھوں، پھر تیری غیرت یاد آئی، تیری غیرت یاد آئی تو میں داخل نہیں ہوا۔ چیخیں نکل گئی حضرت عمر کی، عرض کرنے کی یا رسول اللہ میں غیرت، ایک کملی والے ہو میں اور غیرت، اور یہ غیرت کروں آپ سے؟ آپ ہی تو ہو جو عمر جیسے کے لیے جنت کے محل کو ضامن بنے ہوئے، آپ ہی تو ہو۔ اب ہمیں کوئی تانا دے گا جی آپ رافضیوں سے فلانے سے، میں نے کہا رافضی تو ہمارے صاحب سائے سے بھی ڈرتے ہیں، پگلے تو رافضی بنائے گا؟ تیرے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ تیرے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ میں نے کہا میرے ساتھ بیٹھے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنا شرف ہے۔ کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ جناب آپ خادم بن گئے ان کے، وہ تو جناب یہ ہیں وہ ہیں، میں نے کہا کیا بک بک کر رہے ہو؟ وہ کون ہے؟ ان کے لیے کہتے ہو؟ ان کا دادا 1925 میں متحدہ ہندوستان میں جو سنیوں کی پہلی تنظیم بنی اس کے وہ مرکزی صدر بنے۔ یہ نئے لوگ ہیں، ان کی پہچان کوئی نہیں، مفتی صاحب پہچانے جاتے، پچھلے 40 سال جو اہل سنت و جماعت سب محفلے میں جانتے ہیں ان کو، بے شک ٹھیک ہے جانتے ہیں نا؟ تو غلامی ہے جس کی قبول ہو جاتی ہے، پہچان بھی دیتے ہیں، نام بھی دیتے ہیں، پہچان بھی دیتے ہیں، مقام بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں۔ فیضان امام احمد رضا، فکر امام احمد رضا جی آپ کے میدان میں بتایا ہے علی والوں نے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ سبحان سبحان۔ تمہیں کیا پتا کہ بات کیسے کی جاتی ہے؟ یہ منہ چڑھانے کا مقام ہے، ان پہ منہ چڑھا کے بات کرنے والے ابو لہب ہو جاتے ہیں۔ تمہیں کیا پتا پگلے؟ تمہیں پتا نہیں کس کو چھیڑ بیٹھا ہے؟ حسینی ہوں، میری کرب و بلا تک بات پہنچی گئی، جان چھوٹنے والی ہے کسی کی ایسے؟ مولا نے کرم کیا تو نسلوں بھی اوڑ جان گے۔ سن لیتے ہو بات؟ جب میرے حبیب کے گھر کی کوئی بات کرے
नामुनासिब तो तुम सुन लेते हो, कर लेते हो नहीं, सुन लेते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई लोग सोचेंगे हाँ जी सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। आप भी कहेंगे हाँ जी सुन लेते हैं, क्यों कि शायद कोई अच्छी बात कर दें। मैंने कहा अच्छा मुंह हो तो अच्छी बात हो ना। क्या बात? बिडावों से भी कभी अच्छी बात की तवक्को होती है, अच्छी बात कर दें। तुम्हें शौक है कि मेरे हबीब के घर वालों के लिए कोई बात नामुनासिब कर रहा है और तुम्हें शौक है सुनने का। वाह, ये मेरी तकरीर नहीं सुनना, समझना, ये मैं कुरान अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, बेशक। ठीक है। लौला इस समय तुम क्या अच्छा होता अन्न तकल्लम बिहाज़ा, तुम्हारे कानों में बात आती, वाह, ये नामुनासिब बात कर रहा है वाह, हबीब के घर वालों के लिए, वाह। नामुनासिब बात कर रहा है। तो क्या करते तुम? उससे कहते, सुनते ही कह देते कि भाई मत करो ऐसी बात। वाह, वाह, वाह। सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, कि तुम बहुत बड़ा बुहतान लगा रहे हो। लगा रहे हो, ऐसी बात मत करो। वाह, वाह। और ये कहकर, यानी सुन के भी चुप ना किया करो, फौरन कह दो, सोचो भी नहीं। क्या बात, क्या बात। वाह, सोचो नहीं उस पर, शायद ठीक हो, शायद ठीक हो, मौलवी बड़ा है शायद ठीक हो, हाय 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 हाय। ये लोग साहबजादे हैं, सईदों की औलाद हैं, पढ़ाई के वक्त पता नहीं एब्सेंट थे, हाय हाय हाय। क्या बात। वाह, तो मेहनती बच्चे हैं, तंजीमुल मदारिस फर्स्ट डिवीजन में पास कर लेते हैं। उन्होंने कहा ये फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन नहीं देखो, ये देखो कि बात किसके बारे में कर रहे हैं। वाह, 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 वाह। किसके बारे में कर रहे हैं? किसके बारे में कर रहे हैं? वाह, तुम इनके इल्म की वजह से इनकी बातें सुनने लगे हो। तो इल्म से क्या कोई इन्होंने एटम बम बना लिया है? वाह, क्या किया इन्होंने? इल्म से क्या किया इन्होंने जी? रह गया कुरानी इल्म। तो जिसको सिर्फ कुरान पाक का तर्जमा मालूम हो ना, वाह, सिर्फ तर्जुमा, वो भी नबी के घर वालों के बारे में बात करना तो दूर की बात, कोई नामुनासिब बात सुनने को तैयार नहीं है, गौर नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह। कुल तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। सुनते ही फौरन कहे कि हम बात करेंगे भी नहीं, बात सुने भी नहीं, ये तो झूठ है भी, बहुत अच्छा, ये बुहतान है भाई, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बुहतान है। बहुत बड़ा होता है। डॉक्टरों से, इन ऐसे डॉक्टरों से अल्लाह बचाए। बात समझ रहे हैं? लौला इस समय तुम कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। अच्छा, ये आयत है पहली, और इसका कोई खींच तान के अगर मैंने निकाला हो, ये उलमा इकराम तो ये जानते हैं, कुरानी उलूम को जानने वाले बुजुर्ग हैं। सैयद साहब हबीबुल्लाह शाह साहब बैठे हैं, मौलाना असद साहब बैठे हैं, ठीक है। बिल्कुल नबी पाक के अहले बैत के लिए ये बात हो रही, और ख़ास तौर पर जो काफिला सालार हैं, इस आयत में जिनके लिए बात हो रही है वो सैयदा तय्यबा आयशा है। हाँ, ये इस आयत अल्लाह क्या फरमा रहा है? एक तो सुन्नी ने बात सुननी नहीं, सुन के गौर नहीं करना, फौरन कहना है झूठ है। अब बात करना इम्कान की, कोई तो कह दे, और यारो नई उसूल फिक़ह तो नहीं लिख रहा मैं, ना इल्म कलाम नया लिख रहा हूँ, कुरान बोल रहा हूँ। या अल्लाह जी, ये हुक्म क्यों फरमाते हो कि सोचो भी नहीं, बात करो भी नहीं, बात सुनो भी नहीं, जब इम्कान है, क्योंकि मासूम तो नहीं है।
تو پھر کیوں نہ سوچیں, پھر کیوں نہ سوچ لیں. فرمایا نہیں, کیوں اب بھی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جب بعد از انبیاء معصوم کوئی نہیں تو اتنی ریسٹرکشنز کس لیے؟ امکان ہے تو سن لینے دو, امکان ہے تو بول لینے دو. نہیں سمجھ آ رہی ہے تو پھر اسی یار تھوڑے کچھ لگنے آئے تے نہ ساڈے نال کرو. جب امکان ہے تو بات کر لو, امکان ہے تو بات کرنے دو, امکان ہے تو بات ایسی سننے دو. امکان ہے نا, بے شک. نہیں سمجھ آ رہی آپ؟ یہ امکان کا ہی روڑا سنتے ہو نا, اور پھر کوئی ٹویٹ چاڑ دیتا ہے کیا کہ عرفان شاہ تو ایسی دھمکیاں مارتا ہے, ڈائلاگ مارتا ہے, تڑیاں دیتا ہے, گالیاں دیتا ہے. تحقیق کی بات کر. میں نے کہا تو کر تحقیق کی, میں کر رہا ہوں تحقیق کی. امکان ہے تو فوراً کیوں کہتا ہے بات نہ یہ کہو اے مسلمانوں, اگر تم نے سن لی ایسی بات تو کیوں نہ کہا تم نے کہ ہم تو نہیں کرتے ایسی بات. بلکہ پاک ذات ہے رب کی, ہاذا بہتان نظیم. تو یا اللہ پاک ذات تیری ہے نا, تو ان کے بارے میں بہتان کوئی نہ باندھے, یہ کیا مطلب ہوا؟ فرمایا جب میں سبحان ہوں اور سبحان پہرے لگا کے کھڑا ہو ان کے لیے. آج سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ امکان موجود ہے, غیر معصوم ہے. ملا جلدی کر لی تم نے عجلت کر لی یار, مر تو جانے دیتے ہمیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے تو فتویٰ نہیں لکھا اس وقت تک جب تک حماد ابن ابی سلیمان دنیا میں رہے. امام نے تو قلم بھی نہیں پکڑا. تمہیں جلدی ہے, مر جانے دو, کنارے پر لگے ہیں, چھوٹ جائے گی تیری جان. اللہ آپ کو سلامت رکھے جاتا. لیکن اتنی بھی جلدی کیا؟ بچے ابھی پیار میں کیا رکھا ہے؟ ابھی آپ کی عمر کیا ہے؟ ابھی پیار میں کیا رکھا ہے؟ جاؤ کھیلو, یہ لو جھنجھنا. ابھی جھنجھنا کھیلنے کی تیری عمر ہے, اور تو سوڑا پہلی کے. اس سوڑ کا فائدہ نہیں, فاؤل کھیلنے کی اجازت نہیں. جس کی صراحت پیر میر علی شاہ جیسی ہستی نہ کرے, مجدد گولڑوی جیسا ہمارے سر کا تاج. کیا اتنی سی بات بڑھا کے وہ نہیں کر سکتے تھے؟ جس کو جیلم کی عدالت میں بھی مرزا کے دانت کھٹے کرنے میں کوئی مشکل نہیں آئی, اتنے بڑے مارکوں میں اس سے ایک سطر اور نہیں لکھی جاتی تھی. جو اشیاء آرائی تم نے کی وہ اپنا متن خود کے نہیں مکمل کر گئے, اس لیے کہ وہ جانتے تھے متن مکمل ہوگا ایمان ناقص ہو جائے گا. کیا بات, کیا بات, بہت خوب, بہت خوب. تو بڑوں کی باتیں بڑی, ایسے آگے بڑھنے کی مت کوشش کرو. اور پھر سادات سے حضور نے فرمایا ان سے آگے نہ بڑھنا. قدموا قریشا, میرے قبیلے کو آگے رکھنا, مت آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ورنہ مار کھا جاؤ گی تم. جہاں قلم روک لے مجدد گولڑا, واہ واہ, ہاں تاجدار ختم نبوت کے لیے 1900 میں لاہور میں پورا 1 مہینہ روک کر ختم نبوت کا پرچم بلند کرنے والا سید, جہاں قلم روک لے سمجھ لو خطرہ کے مقام شروع ہو. بے شک, بے شک. کچھ سمجھ آیا شان زہرا بطول کی بات؟ ہاں. اب کیا باس کر رہے ہو؟ یہ تو جناب غیر محسوس پر اور طور پر رافتی ہو رہے ہیں. میں نے کہا جو گالی مرضی دے لو, لیکن ہاشمی قریشی کو منافق کبھی نہ کہنا. حضور فرماتے ہیں قریش میں منافق نہیں ہوتے, پکے کافر ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ ٹھوکی قوم ہے. انہوں نے اگر رہنا ہے تو کسی
طرف لگ کے رہنا ہے، درمیانے بن کے نہیں رہنا۔ قسم اٹھاؤں تب بھی اس میں جھوٹ نہیں ہوگا کہ کوئی پلاٹ سوچ کے نہیں آیا تھا کہ اس طرح بولوں گا۔ جو عطا ہوا حافظ ہوں جانتا تو تھا لیکن کوئی انتخاب سوچا نہیں تھا، بہت اچھا جو عطا ہو گیا بول گیا، پیش کر دیا، بہت اچھا۔ پیش کر دیا آپ کے سامنے۔ اور اس میں دلالتیں اگر آپ کو قطعی لگیں اور دل کے قریب لگیں تو پھر کم از کم سننا چھوڑ دو، واہ 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 واہ، ہر ایک کی سننا چھوڑ دو، کیونکہ رب کو یہ پسند بھی نہیں کہ جو میرے حبیب کے خاندان کے بارے میں نامناسب باتیں کریں، ان کی بات سوچنا تو دور کی بات، سننا بھی تمہاری شان نہیں ہے۔